بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے اس ملک میں صنعت کا ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ آج کے جدید دور میں پاکستان صرف زراعت پر دارومدار نہیں رکھ سکتا۔ زراعت ہمیں کھانے کی اشیاء اور خام مال فراہم کرتی ہے، جبکہ صنعت کم جگہ لے کر زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ مختلف صنعتی اشیاء اور صنعتی خام مال کو پیدا کر کے ہماری زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری کرتی ہے اور نئی نئی چیزیں منڈی میں لاتی ہے۔ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں دستی صنعت یا دستکاری کے زمرے میں آتی ہیں۔ دستکاری کی صنعت عموماً دیہاتی علاقوں یا چھوٹے چھوٹے قصبوں میں پائی جاتی ہے۔ اس صنعت میں لکڑی اور لوہے کا کام، سونے اور چاندی کا کام، ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں اور چٹائیوں کا کام، پتوں اور بیج سے بنی ہوئی مختلف روزمرہ اشیاء کا کام، پتھر اور مٹی کے برتنوں کا کام اور کپڑوں پر کشیدہ کاری کا کام ہوتا ہے۔ چھوٹی صنعت پاکستان میں چھوٹی صنعت وہ ہوتی ہے جو 2 سے 9 مزدوروں کو ملازم رکھ کر بازار کے لیے مختلف اشیاء بناتی ہے۔ ملک کے صنعتی شعبے میں سب سے زیادہ لوگ چھوٹے پیمانے کی صنعت سے منسلک ہیں۔ ہماری چھوٹی صنعت میں مرغی خانے، ڈیری فارم، شہد بنانے کی صنعت، قالین سازی کی صنعت، برتن بنانے کی صنعت، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت، پنکھے اور بجلی کی موٹر بنانے کی صنعت وغیرہ شامل ہے۔ بھاری صنعت بڑے پیمانے کی صنعت کو بھاری صنعت کہتے ہیں۔ اس صنعت میں پٹرولیم اور پٹرولیم کی اشیاء پیدا کرنے کی صنعت، آٹو موبائل انڈسٹری، سیمنٹ، کھاد، جیپ، کاریں، بسیں، ٹریکٹر، موٹر سائیکل، مشینری، ٹی وی سیٹ، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، چینی، گھی اور کوکنگ آئل، سگریٹ، ٹیکسٹائل، چمڑے، کاغذ، کاسمیٹکس، ٹائر اور ٹیوب وغیرہ کی صنعتیں شامل ہیں۔ دفاعی صنعت اسلحہ اور اس سے متعلقہ دوسری چیزیں تیار کرنے والی صنعت دفاعی صنعت کہلاتی ہے۔ ٹیکسلا انجینئرنگ ورکس میں میزائل وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ کوہٹا ریسرچ لیبارٹریز ہمارے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کے تحت ملک میں کچھ صنعتیں لگائی گئی ہیں جن میں فوج سے ریٹائر ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں اور فوج کی وردیوں میں مختلف اشیاء تیار کرتے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل ملک کی صنعتی ترقی کا دارومدار ذرائع نقل و حمل پر بھی ہے۔ ذرائع نقل و حمل میں ریلوے، سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں، بسیں، ہوائی جہاز، سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے جہاز، ٹینکرز اور لانچیں وغیرہ شامل ہیں۔ ذرائع مواصلات آج کے جدید دور میں ذرائع مواصلات ڈاک، ٹیلی گراف، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات اور رسائل، انٹرنیٹ، ای میل اور ای کامرس بھی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صنعتی ترقی کے لوازمات ملکی مال بیچنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی منڈیوں کا خوش اسلوبی سے جائزہ لینا۔ 2 ملک کے اندر عاملین پیدائش کے وافر یا کم ہونے کا جائزہ لینا، یعنی ملک میں مزدور زیادہ ہیں یا سرمایہ۔ مثال کے طور پر پاکستان میں مزدوروں کی وافر مقدار ہے مگر سرمایہ کی کمی۔ صنعتی منصوبے کے سائز و نوعیت کا جائزہ لینا۔ 4 ملک میں صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا جائزہ لینا، جیسے کہ ملک میں روزگار مہیا کرنے کے مواقع کا جائزہ۔ 5 ملک میں مہارت یافتہ افراد کا جائزہ اور دوسرے ممالک کے لوگوں میں پائی جانے والی مہارتوں کا جائزہ۔ 6 ملک میں قومی آمدنی کی پیداوار کی نوعیت کا جائزہ۔ 7 ملک کی بیرونی ممالک کے ساتھ توازن ادائیگی کی نوعیت کا جائزہ۔ 8 ملک کی برآمدات کی نوعیت کا جائزہ لینا۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں۔ نمبر 1 بیرونی ممالک سے لیا ہوا بھاری قرضہ، جس کی ادائیگی پر قومی آمدنی کا ہر سال ایک بڑا حصہ خرچ ہوتا ہے۔ 2 بجٹ میں خسارہ۔ 3 پاکستان کے توازن ادائیگی میں خسارہ۔ 4 سرمایہ کی قلت۔ 5 ٹیکنالوجی کی قلت۔ 6 صنعتی ترقی کا کم ہونا اور زراعت پر انحصار زیادہ ہونا۔ 7 آبادی کا تیزی سے بڑھنا۔ 8 سیاسی عدم استحکام۔ 9 سرحدوں پر ملکی فوج کا چاق و چوبند رہنا، جس کی وجہ سے فوجی اخراجات کا بڑھ جانا۔ 10 انتظامی امور میں بدنظمی اور بدعنوانی۔ 11 ملک میں چور بازاری، سرد بازاری اور ٹیکس ادا نہ کرنے کا عام رجحان ہونا۔ 12 قانون کی بالادستی کا نہ ہونا۔ 13 غلط سماجی رویے۔ 14 دنیا کی منڈیوں میں رونما ہونے والے سرد بازاری کا
ملکی صنعت پر اثر انداز ہونا۔ 15 لوڈ شیڈنگ کا عام ہونا۔ 16 ذرائع نقل و حمل کی کمی۔ 17 توانائی کے ذرائع کا مہنگا ہونا۔ 18 مختلف حکومتوں کی متضاد صنعتی پالیسیوں کا ہونا۔ 19 مطلوبہ فنی معیار نہ ہونے کی وجہ سے مزدوروں کی پیداواری صلاحیت کم ہونا۔ 20 تعلیم کے معیار کا کم ہونا۔ 21 بہت سارے علاقوں میں بجلی کا نہ ہونا۔ 22 پیداوار کی کھپت کے لیے منڈیوں کا وسیع نہ ہونا۔ پاکستان کی صنعتی ترقی بڑھانے کے لیے اقدامات: ذرائع نقل و حمل کا بہتر استعمال کیا جائے، زراعت کو ترقی دی جائے، قدرتی ذرائع کا اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے، بیرونی منڈیوں تک مال پہنچانے کی صلاحیت حاصل کی جائے۔ 5 بینکاری کے ذرائع کو فروغ دیا جائے، ٹیکنالوجی کی قلت کو دور کیا جائے، توانائی کے وسائل سستے ہونے چاہیے، ملکی حالات میں استحکام ہونا چاہیے، آبادی کو تیزی سے بڑھنے سے روکا جائے، ادائیگیوں کا توازن درست کیا جائے، ہنرمند افرادی قوت میں اضافہ کیا جائے۔ حکومتوں کی پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے، ملک میں تعلیم کا بہتر معیار کیا جائے۔